بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم چیپٹر نمبر 5 کریں گے اور اس کا ایپیسوڈ نمبر 1 کریں گے۔ چیپٹر 5 ایپیسوڈ نمبر 1۔ آج آیت ہم لیں گے سورہ بقرہ کی 7ویں آیت لیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ یہ دو آیات ہیں جن کا صحیح مفہوم سامنے نہ ہونے سے دشواری پیش آتی ہے۔ ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، جو ہم نے پچھلی آیت کور کی تھی 2/6، یعنی جو کافر ہیں انہیں تو آگاہ کرے یا نہ کرے وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوا تھا کہ اگر وہ ایمان لائیں گے ہی نہیں تو پھر یہ سلسلہ رشد و ہدایت کیا ہوا؟ ہم نے سمجھ لیا کہ بات یہ نہیں تھی، بات یوں تھی کہ ان الذین کفروا 2/6، کفر بھی کچھ کرنے کا کام ہوتا ہے جو کیا جاتا ہے۔ ترجمے سے اگلی الجھن یہاں پیدا ہوتی ہے، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم 2/7۔ وہ ایمان کیوں نہیں لائیں گے؟ اس لیے کہ خدا نے ان کے قلوب پر مہریں کر دی ہیں۔ بات تو یہاں عام ترجمے سے یہی سمجھ میں آتی ہے۔ اب ان الجھنوں کا مشاہدہ کرتے جائیے۔ کافر ایمان نہیں لائیں گے تو یہ سارا سلسلہ رشد و ہدایت معاذ اللہ بیکار ہو جاتا ہے۔ وہ ایمان کیوں نہیں لائیں گے؟ اس لیے کہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہریں لگا دی ہیں۔ اس نظری بیان کے بعد پھر سے عذاب عظیم 2/7، انہیں بہت بڑا عذاب دیا جائے گا۔ یہ عذاب کیوں دیا جائے گا؟ مہریں تو اللہ تعالیٰ نے خود لگائی ہیں، اس لیے کہ وہ کافر تھے اور یہ کہ کبھی بھی ایمان نہیں لا سکتے، یہ بھی بات کہی گئی ہے، تو پھر عذاب انہیں کیوں دیا جائے گا؟ صدیوں سے جو ایک غلط بات کہی ہوئی تھی وہ آج تک ذہنوں پر اثر انداز ہو رہی ہے کہ خدا خود ہی انسانوں کے دلوں پر مہریں ثبت کرتا ہے اور پھر خود ہی عذاب بھی دیتا ہے۔ بات یہ ہے کہ کسی فرد کا سمجھا ہوا قرآن دوسروں کے لیے سند کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی لیے ہوا کچھ یوں کہ سلف کی غلطی سنو بال بن گئی اور ایک ضخیم تومار بن کر محکم ہو گئی، اور اب یہ کہا جاتا ہے کہ یہ سلف کا کہا ہوا ہے۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے سند، حجت، انسانی علم اور بصیرت از بس ضروری ہیں۔ دلوں پر مہریں لگنے کی اصل وجہ تو انسان کے اپنے اعمال ہوتے ہیں۔ کفر تو ایک ذہنیت کا نام ہے، کفر تو ایک عمل ہے جو کیا جاتا ہے، کفر تو ایک فیصلہ ہے جو انسان اپنے اختیار اور ارادے کو کام میں لا کر کرتا ہے۔ ان تمام کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ مہریں لگ جاتی ہیں۔ ان تمام اعمال کے کرنے سے قبل مہریں نہیں لگتی۔ جب کسی فرد یا قوم کے اندر سوچنے اور سمجھنے سے کام لینے کی آرزو نہ رہے تو پھر یہ صلاحیتیں خود بخود مفقود ہو جاتی ہیں۔ تبھی یہ کہا جاتا ہے کہ انہیں ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، آگاہ کرو یا نہ کرو، ان کے لیے برابر ہے کہ ان کے دلوں پر مہریں لگ چکی ہیں۔ ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون 2/6۔ یہ قرآن کا دعویٰ ہے کہ اس میں کوئی ایک بھی اختلافی بات نہیں ہے اور نہ ہی کوئی تضاد ہے۔ قرآن اپنی تمام آیات کو اور الفاظ کو چونکہ خود ہی تصریف آیات کے ذریعے سے سمجھا دیتا ہے، اس لیے دو معنی نکالے ہی نہیں جا سکتے، اور اس لیے بھی کہ قرآن کا متن متفق علیہ ہے۔ تصریف آیات سے سمجھا جائے تو پھر تعبیرات، انٹرپریٹیشن کا اختلاف بھی نہیں ہو سکتا۔ مثال کے طور پر آپ تصریف آیات کے ذریعے اس آیت کو دیکھیں تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ مہریں لگنے کا کام پہلے نہیں ہوا ہوتا، بلکہ پہلے انسان کفر کرتا ہے۔ اگر وہ شخص کفر کرنا چھوڑ دے گا تو مہریں بھی خود بخود ٹوٹنا شروع ہو جائیں گی۔ دنیا کے مفکرین کے نزدیک سب سے بڑا مسئلہ تقدیر اور عقیدہ جبر کا مسئلہ ہے، جس سے انسان مجبور محض ہو کر رہ جاتا ہے۔ جب انسانوں کا عقیدہ یہ ہو جائے کہ چونکہ اللہ نے مہریں لگا دی ہیں اس لیے اب ہم مجبور محض ہیں اور اسی لیے کفر کرتے ہیں، تو اب تمہاری انذار اور ڈرانے سے کیا حاصل؟ تو اس طرح انسان صاحب اختیار رہتا ہی نہیں ہے۔ یہ جو تقدیر کے عقیدے کو ایمان کا جز بنا دیا گیا ہے، یہ بھی ایک گہری سازش کے تحت ہوا ہے۔
والقدر خیر ہی و شر ہی من اللہ تعالیٰ، سارے قرآن میں ایمان کے 5 اجزاء ہی ہیں: اللہ پر ایمان، ملائکہ پر ایمان، کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، آخرت پر ایمان. بس اجزاء ایمان میں ایک جز یعنی جبر کے عقیدے کا اضافہ کیا گیا ہے جو سازش کے تحت کیا گیا ہے. وہ اس طرح سے کہ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالیٰ وبعث بعد الموت. 5 اجزاء پر ایمان لانے سے مومن اور کافر کا فیصلہ ہوتا ہے. یہ چھٹا یہاں پہ جو جز شامل کیا گیا ہے، یہ چھٹا جز جسے نصیبہ، فیٹلزم، جبریت، ڈٹرمنزم کہ انسان مجبور محض ہے، اگر ایسا ہو تو پھر انسان اپنے کسی عمل کا ذمہ دار نہیں رہتا. تقدیر کے اس غلط عقیدے نے مسلمانوں کی صورتحال کو یکسر بدل کر رکھ دیا. مسلمانوں کو عمل سے فارغ کر کے قوت ارادی کی صلاحیت سے محروم کر دیا گیا. قدرت کی طرف سے اس کرۂ ارض پر انسان کے لیے سب سے بڑا عطیہ اس کا اختیار و ارادہ ہے. زندگی اولین جرثومے سے چلی، ارتقائی منازل طے کرتی ہوئی پیکر انسانیت میں آئی تو اسے روح خداوندی کا شمع ملا. یہ الوہیاتی توانائی ہے. اس سے پیشتر جہاں تک زندگی آئی تھی کسی شے کو بھی آزادی فکر اور آزادی عمل حاصل نہیں تھی. تمام اشیاء قانون کی زنجیروں کے اندر بندھے ہوئے چلے آ رہے تھے. اس زندگی کے اندر صرف انسان ہی ہے جو پھر سوچنے اور سمجھنے کے قابل ہو گیا تھا. نفخ فیہ من روحہ ہی 32/9، کیونکہ اسے سماعت، بصارت، فواد یعنی ذرائع علم دیے گئے اور فیصلہ کرنے کی قوت یعنی مائنڈ دیا اس انسان کو. دنیا بھر کے انسانوں کے لیے مسئلہ تقدیر کو قرآن حکیم نے بڑی خوبصورتی سے حل کر دیا ہے. سوال یہ ہے کہ کیا انسان اپنا مستقبل اپنے ہاتھوں سے مرتب کر سکتا ہے؟ اپنے مستقبل کی تعمیر اور تشکیل اپنے ذاتی فیصلوں کے مطابق کر سکتا ہے یا یہ انسان مجبور محض ہوتا ہے کہ اس کا مستقبل مرتب شدہ ہوتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ 59/18، اے ارباب ایمان، جیسے تم اپنے کپڑوں کی کانٹوں سے بچاتے ہوئے حفاظت کرتے ہو اسی طرح قوانین خداوندی کی نگہداشت کرو. آگے کہا ہے کہ وَلَتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ 59/18، ہر شخص اس بات کو سوچے کہ میں نے اپنے کل کے لیے آج کیا بھیج رہا ہوں. یہاں قرآن نے قدمت کہا ہے. یہ لفظ قدمت کے معنی ہیں اپنے لیے پہلے سے کوئی چیز بھیج دینا. ہر شخص اس بات کو سوچے کہ میں نے اپنے کل کے لیے آج کیا بھیج رہا ہوں. انسان کا اپنا عمل ہی اس کے مستقبل کا نقشہ مرتب کرتا ہے. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ بِغَدٍ 59/18، قرآن نے لِغَدٍ یعنی یہ آنے والے کل کے لیے آج کیا کرتا ہے، میں اپنے کل کی ترتیب کے لیے آج کیا کرتا ہوں. يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا 79/40، جس دن ہر شخص یہ دیکھ لے گا کہ اس کے ہاتھوں نے اس کے آج کے لیے کیا بھیجا ہے. یہاں قدمت یداہ آیا ہے، اس کے ہاتھوں نے مستقبل کو مرتب کرنے کے لیے پہلے سے کیا بھیجا ہے. وہ خود آ کر خود دیکھ لے گا جس نے ان صداقتوں سے انکار کر کے غلط چیزیں اپنے مستقبل کے لیے بھیجی ہوں گی. تو جب وہ وہاں اپنا مرتب شدہ مستقبل دیکھے گا تو اس کی چیخیں نکل جائیں گی کہ ایک کاش میں صاحب اختیار و ارادہ ہونے کی بجائے مٹی کا تودا ہوتا تو یہ کیفیت نہ ہوتی. تراب اور انسان میں فرق صاحب اختیار و ارادہ ہونے کا ہے. مٹی صاحب اختیار و ارادہ نہیں ہوتی، انسان کے اپنے ہی اعمال اس کے قلب کی تبدیلی کا باعث بنتے ہیں. قوم بنی اسرائیل کی داستان میں جامع حیثیت سے ایک فقرہ آیا ہے جو ایک کلید یا اصول کے طور پر بیان ہوا ہے. فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ 61/5، جب وہ خود غلط راستے کی طرف پلٹ گئے تو خدا کے قانون نے ان کے دلوں کو اسی طرح سے الٹا دیا. فَلَمَّا زَاغُوا، اس میں پہل ان کی طرف سے کی گئی جنہوں نے اپنی ذہنیت یہ اختیار کر لی تھی. جب وہ غلط راستے کی طرف مڑ گئے تو ان کے اندر جو فیصلہ کرنے کی قوت تھی، سوچنے سمجھنے کی قوت تھی جسے قلب کہا جاتا ہے، وہ قلب ہی اس طرح الٹ گئے. ثُمَّ انصَرَفُوا صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ 9/127، جب وہ پلٹ گئے تو پھر خدا کے قانون نے ان کے دلوں کو بھی اسی طرح سے پلٹا دیا. اس لیے کہ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ 9/127، انہوں نے غور و فکر اور تفقع و تدبر چھوڑ دیا تھا اور اس روش سے ان کے اندر کی ذہنیت، ان کی قوت فیصلہ صلاحیتیں جن کو قرآن قلب یا فواد سے تعبیر کرتا ہے،
جسے آپ انسانوں کا مائنڈ، قلب و دماغ کہتے ہیں، یہ وہی چیزیں ہیں جس سے انسان کا ایٹیٹیوڈ، رویہ بنتا ہے۔ جیسا انسان آپ ہو گیا، یہ ساری قوتیں اور صلاحیتیں بھی اسی انداز میں انہی پیکروں کے اندر مولڈ ہوتی چلی گئیں، ڈھلتی چلی گئیں۔ جو روش انسان اختیار کرے گا، ساری صلاحیتیں اسی روش والے سفر پر گامزن ہو کر اپنے جوہر دکھلاتی چلی جائیں گی۔ نیکی اور بدی، خیر اور شر کی تمیز انسان کے اندر رکھی ہوئی نہیں ہوتی، اور نہ اس کے اندر کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جو اسے نیکی یا بدی پر لے آئے۔ انسان کے اندر صرف کچھ قوتیں، صلاحیتیں، پوٹینشیلٹیز ہوتی ہیں، سوال انہیں استعمال کرنے کا ہوتا ہے کہ کیسے استعمال کیا جائے۔ جس طرح سے اسے استعمال کیا جائے گا، اسی کے مطابق نتائج نکلیں گے، اور اسی کے مطابق خود اندر ہی انسان کی ذہنیت بنتی چلی جائے گی۔ جب انسان فیصلہ کرتا ہے کہ کہاں فریب دوں، تو سوچنے، سمجھنے اور فیصلہ کرنے کی صلاحیتیں اسی پٹڑی پر اس کو لے جاتی ہیں۔ پھر یہی قوتیں اس کو فریب دینے کے طریقے سجاتی ہیں۔ پھر بجائے جواز، جسٹیفیکٹری ریزنز، اس کے لیے کیا تلاش کیے جائیں، یہ بھی اس کے ذہن میں خود بخود آتا چلا جاتا ہے۔ اور جب گرفت ہوگی تو اس سے بچنے کے لیے کیا کیا شکلیں اختیار کرنی چاہیے، پھر یہ سب کچھ اسی طریق پر ہوتا چلا جاتا ہے اور وہ ماہر فریب کار ہو جاتا ہے۔ اگر کسی قوم کو اپنی حالت بدلنا مقصود ہو تو اسے پہلے ہی اپنی نفسیات کو بدلنا ہوتا ہے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم 13/11۔ یاد رکھیے، خدا کسی قوم کی حالت میں کبھی کوئی تغیر نہیں کرتا تا وقت یہ کہ وہ خود اپنی داخلی دنیا کے اندر ایک تغیر نہیں کر لیتی۔ مادی اسباب و ذرائع اور وسائل سے فرد یا قوم کی اخلاقی اور نفسیاتی حالت میں تغیر نہیں ہو جاتا۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ پیسے کی فراوانی ہوئی تو اس کے اندر تبدیلی آ جائے گی۔ جب اندرونی تبدیلی ہوگی تبھی باہر کی دنیا کے اندر اس قسم کی کیفیت اس قوم کی ہو جائے گی۔ جس قسم کی سیرت اور کردار اندر ہوگا، اسی کے مطابق خارجی دنیا مرتب و متشکل ہوگی۔ جس قسم کا انسان خود بن جاتا ہے، اسی کے مطابق خدا کا قانون اس کے پیچھے چلتا ہے۔ کائنات کے اندر خدا کا قانون تو ہر شے کے لیے ہر وقت، ہر لمحہ کار فرما ہے۔ قانون جل جانے کا آپ پر تب لاگو ہوگا جب آپ آگ میں انگلی ڈالیں گے۔ یہ ایک قانون ہے کہ زہر کھانے سے موت واقع ہو جاتی ہے۔ یہ قانون اپنا فنکشن تب کرے گا جب آپ زہر کھاؤ گے۔ قوانین خداوندی تو موجود ہیں، کسی قوم یا فرد پر اس کا کون سا قانون لاگو ہوگا، اس کا فیصلہ اس سے ہوتا ہے کہ وہ قوم یا فرد کی ذہنیت، روش کس قسم کی بن جاتی ہے۔ اگر ساری قومی کی ذہنیت زہر کھانے والی ہو چکی ہے تو پھر موت کا قانون لاگو ہو جائے گا۔ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ 61/5۔ جیسے تم ہو، تقدیر یعنی خدا کے قانون کا معنی یہ ہے کہ جس قسم کے تم بن جاتے ہو، اسی قسم کا خدا کا قانون تمہارے اوپر لاگو، اپلائی ہو جاتا ہے۔ اگر تو بدل جائے تو تقدیر بھی بدل جاتی ہے، اور اگر تو گرد و غبار بن جائے تو ہوا کا جھونکا تجھے اڑا کر لے جائے گا۔ اگر پتھر جیسی سختی پیدا کر لے تو ہر زجاج شیشے کو چکنا چور کر دے گا۔ اگر تو شبنم کی طرح بن گیا تو تیری تقدیر میں اوپر سے نیچے گرنا ہے، یعنی اوپر سے نیچے گرنے کا قانون لاگو ہوگا۔ اگر تو سمندر ہے تو ہمیشہ رہنا تیری تقدیر ہے، اور اگر کسی ایک تقدیر سے تیرا دل خون کے آنسو رو رہا ہے تو وہ تقدیر اٹل تو نہیں، اس معنی میں کہ تو دوسری تقدیر مانگ سکتا ہے۔ تقدیر خداوندی کی دوسری نئی تقدیر اختیار کر لے تو تیرا کام بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی تقدیرات کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ دعا سے ہم کائناتی قانون کو بدل نہیں سکتے، البتہ انسان کو چاہیے کہ وہ خود کو قانون کے مطابق بدل لے۔ جس قانون سے آپ بیزار ہیں اس سے پیچھا چھڑا لیں، ورنہ وہ تو آپ کے گرد لپٹتا ہوا چلا جائے گا، تمہارا پیچھا چھوڑے گا نہیں۔ اس لیے اس کو عقوبت کہتے ہیں، یعنی عقاب، پیچھا کرنے والا۔ خدا کا قانون ایک تقدیر پر مطمئن ہو کر، خدا کے ایک قانون پر اگر مطمئن ہو کر بیٹھ جاؤ گے اور رونا شروع کر دو گے، اگر کسی شخص نے ایک خاص متعین وقت تک کے لیے بیمار ہی رہنا ہے تو پھر ہم علاج کر کے کیا مقصد حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ پوری کائنات کا ایک ایک ذرہ تقدیرات حق کا محتاج ہے۔ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ 61/5۔ جب انہوں نے خود کو بدل لیا تو اب بدلا ہوا دوسرا قانون ان کے پیچھے لگ گیا، یعنی عقاب کی طرح ان کا پیچھا کرنے لگ گیا۔ یہ ہے تقدیرات حق۔ تو انسان جو ہے وہ اپنی تقدیر کو بدل سکتا ہے، اس کے ایک قانون کو چھوڑ کر دوسرے قانون پر عمل کر سکتا ہے۔ یہ ہمارا آج ایپیسوڈ نمبر 1 مکمل ہوا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اب آئندہ ہم ایپیسوڈ 2 کریں گے، آیت نمبر 7 کا اور چیپٹر نمبر 5 کا انشاءاللہ۔